ایک صحابی نے ایک دفعہ پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ملازم بڑی ہی غلطیاں کرتا ہے، میرا غلام بڑی غلطیاں کرتا ہے، تو کتنی کو دفعہ معاف کروں؟ کتنی کو غلطیاں ایک دن میں کو کر سکتا ہے؟ 2 دفعہ کر لے گا، 3 دفعہ بھول جائے گا۔ سوال پوچھا نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا غلام بڑی غلطیاں کرتا ہے، تو کتنی دفعہ معاف کروں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو نے گنتی کر کے گویا پوچھا ہے تو چلو تجھے اسی طرح ہی بتا دیتے ہیں۔ حضور کتنی دفعہ معاف کروں؟ فرمایا چل ایک دن میں 70 بار تو معاف کیا ہی کر لوں۔ حالانکہ 70 غلطیوں کو دن میں نہیں کر سکتا، کر نہیں سکتا، اس نے شمار کر آخر کتنی کو دفعہ معاف کروں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 دفعہ تو معاف کر ہی دیا کر۔ 70۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، مجھے کسی بات پہ غصہ تھا اور میں اپنے غلام کو مار رہا تھا، پیٹ رہا تھا، اور بار بار میں اس پر سختی کر رہا تھا۔ دور سے حضور نے دیکھا اور آوازیں دی۔ قریب جب حضور پہنچ گئے تو نبی پاک علیہ السلام نے ایک جملہ کہا، پھر دوبارہ میں نے کبھی اپنے غلام پہ ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اللہ کے رسول فرمانے لگے، جتنا تجھے اس پر اختیار ہے نا، میرے رب کو اس سے کئی گنا بڑھ کے تیرے اوپر اختیار ہے۔ اگر آج اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم کر دی ہے کہ کسی کو تمہارا ملازم بنا دیا ہے، کسی کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے، تو اس کا معنی یہ تو نہیں کہ تم اب اس سے پیار کرنا چھوڑ دو، اس پر شفقت کرنا چھوڑ دو۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا اختیار تمہیں اس پر ہے نا، اس سے کہیں بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو تم پر اختیار۔ میرے ایک کلاس فیلو ہیں، تو وہ تقریر کر رہے تھے اور میں سن رہا تھا، تو مجھے بعد میں کہنے لگے آپ تبصرہ کریں میں نے کیسی تقریر کی ہے۔ یہ ہوتا ہے نا جی، بعض اوقات دوست بیٹھتے ہیں بے تکلف، تو کئی دفعہ کچھ باتیں ایسی ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، تو مجھے کہنے لگے آپ بتائیں کہ میں بات کر رہا تھا تو کیسی تھی؟ تو میں نے کہا جب آپ بات کر رہے تھے تو میں ڈر رہا تھا، مجھے لگ رہا تھا کہیں آپ لڑ نہ پڑیں۔ بھئی آپ اطمینان سے بات کریں، آپ تسلی سے بات کریں، آپ خندہ پیشانی کے ساتھ بات کریں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں نیکی کو کبھی چھوٹا نہیں سمجھنا، نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا۔ کچھ نہ ہو سکے تو اپنے بھائی سے مسکرا کے بات ہی کر لیا کرو، بات کرو تو تمہارے لہجے میں ترش روئی نہ ہو۔ بعض اوقات آپ تلخ بات کرتے ہیں، آپ کا لہجہ تلخ ہوتا ہے تو آپ کی صحیح بات بھی قبول نہیں کی جاتی، لیکن اگر آپ کے لہجے میں مسکراہٹ ہو، آپ کے لہجے کے اندر خوبصورتی ہو، تو آپ کے اپنے بھی، آپ کے بیگانے بھی، سب کے سب آپ کی بات کو تسلی کے ساتھ سمجھنا وہ گوارا کریں گے۔ اسی طریقے سے ہمارا دل کرتا ہے کہ لوگ ہماری بات سنیں، ہمارے گرویدہ ہوں، ہم جو پیغام دینا چاہتے ہیں وہ پیغام لوگ اچھے طریقے سے قبول کریں، اس پر لوگوں کی توجہ زیادہ ہو، یہ ہمارا شوق ہوتا ہے۔ اور دنیا میں اب تو فیمس ہونے کا شوق بڑا بڑھ گیا ہے، اب بڑا بڑھ گیا۔ اب تو لوگوں کو نا، شاید لوگ مقبولیت اسی کا نام لیتے ہیں کہ میرے اتنے لائکس ہیں، اتنے فالور ہیں، اتنے سارے لوگ ہیں، تو شاید میں بڑا مقبول ہوں۔ یاد رکھنا، قابلیت سے زیادہ قبولیت ضروری ہوتی ہے۔ فالور کیا کریں گے اگر رب بھی راضی نہ ہوا تو؟ لائکس کیا کریں گے؟ اگر تو قبول ہو جائے تو پھر چلو کسی لائکس کا بھی فائدہ ہے، کسی فالور کا بھی، اور اگر قبول نہ ہو تو پھر کوئی فائدہ جنوں پریتم اپنا آنکھ ہی نہ، وہ اجے سہاگن ہو ہی نہیں۔ تو جب وہ قبول کر لے پھر تو بڑی بات ہے، اور اگر قبولیت نہ ہو تو پھر بڑے بڑے مجمع بھی کوئی فائدہ نہیں دیتے۔
ہماری خواہش ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں جانیں، لوگ ہمیں پہچانیں، ہمارا بڑا نام ہو، ہمارا بڑا ذکر ہو، ہمارے بڑے تذکرے ہوں۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور فرمانے لگے، تم مال کے ذریعے لوگوں کو اپنا گرویدہ نہیں بنا سکتے، پیسے دے کے لوگوں کو پیچھے نہیں لگا سکتے۔ کتنے کو دو گے؟ دیکھیں نا، پیسوں سے تو بندے کا لالچ شروع ہو جاتا ہے، ایک دفعہ دے، پھر دوسری دفعہ دے، پھر تیسری دفعہ دے، روز دیں گے تو بندہ راضی ہوگا، اور اگر آپ نے 99 دفعہ دیا، ایک دفعہ نہیں دیا تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو کتنا کو لالچ پورا کریں گے؟ تو حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، تم پیسے دے کے لوگوں کو اپنا گرویدہ نہیں کر سکتے، ہاں خندہ پیشانی سے، حسن اخلاق سے ملو گے تو لوگ تمہارے گرویدہ ہو جائیں گے۔ تمہارا اخلاق، تمہاری خندہ پیشانی، تمہارا اچھا کردار، یہ لوگوں کو گرویدہ کر سکتا ہے۔ مال و دولت سے لوگ گرویدہ نہیں ہوتے۔ تو ہمارا وہ جو روزمرہ کا لوگوں کے ساتھ تعلق ہے، لب و لہجہ ہے، میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ لوگ آنا جانا، ملنا بیٹھنا آہستہ آہستہ چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ کس لیے چھوڑ دیتے ہیں؟ وہ ان کے رویے کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، ان کے انداز فکر کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، ان کے شکووں کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ مزاج ہوتا ہے نا ہمارا کہ ہمیں شوق ہوتا ہے تعلق زیادہ لوگوں کے ساتھ ہو، اور پھر یہ بھی شرط ہوتی ہے کہ میں جس کے پاس جاؤں وہ مجھے یہی کہے کہ تو میرے ساتھ ہی پیار کر۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ یہ میں محفل کراتا ہوں، آپ بھی تشریف لائیں، اور میں 20 علماء کو بلا چکا ہوں، اور بڑے بڑے نامور نام انہوں نے میرے سامنے لیے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ جو نام آپ نے لیے ہیں اور آپ کی تصویریں بھی ساتھ ہیں، میں الحمدللہ تسلیم کر گیا ہوں آپ کی بات کو، لیکن سوال میرا یہ تھا کہ کیا آپ نماز بھی پڑھتے ہیں؟ 21 علماء کو آپ نے بلایا یا 20 کو بلایا اور بڑے بڑوں کو بلایا، اور مجھے بھی آپ دعوت پیش کر رہے ہیں، تو نمازی بھی آپ ہیں، نمازی بھی ہیں؟ کہنے لگے یہ آپ دعا کریں میں نماز پڑھنا شروع کر دوں۔ میں نے ان سے کہا خدا کے بندے، اب اگر تو کسی اور کو بتائے گا کہ 20 اتنے بڑے لوگوں سے میرا تعلق کر پڑتا میں نماز بھی نہیں، تو لوگ کیا سوچیں گے کہ 21 مولوی مل کے بھی ایک بندے کو نمازی نہیں بنا سکے۔ تو آپ اپنے لب و لہجے سے صرف باتوں سے گرویدہ کسی کو کر لیں گے؟ آپ یہ دیکھیں کہ اخلاق کس طرح کا ہے، لہجہ کس طرح کا ہے، آپ کے بات کرنے کا انداز کتنا حسین ہے، اس لفظ کے اندر حسن کتنا زیادہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تبلیغ فرماتے، ہم بھی تبلیغ کرتے ہیں۔ میں اور آپ جب تبلیغ کرتے ہیں تو اس تبلیغ کے اندر شکوہ ہوتا ہے اور تنقید ہوتی ہے، اور بعض جگہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ طنز ہوتا ہے، طنز۔ ہم دوسرے کو دین کی دعوت رہے ہیں، لیکن ہمارے لب و لہجے سے طنز اور ترش روئی چھلکتی ہے۔ تو دولت کے پیچھے لگ گیا ہے، تو بالکل جاہل ہے، تو بالکل تیرے خاندان میں سے بھی کوئی نہیں ادھر آتا۔ آپ طنز کر رہے ہیں، آپ دعوت دین نہیں دے رہے۔ دعوت دین تو گلدستے میں رکھ کے پیش کی جاتی ہے، اس کی تو ایک خوبصورتی ہے، اس کا تو ایک حسن ہے، اس کی تو اپنی ایک جاذبیت ہے، اس کی اپنی ایک نورانیت ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ تھا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنازے کی امامت فرمائی، اور جنازے کی امامت کے بعد ابھی نہ قبر کے تیار ہونے میں کچھ ٹائم باقی تھا، تو حضور زمین پہ تشریف فرما ہوئے، لوگ قبر کی تیاری میں ہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا ابھی قبر نہیں تیار ہوئی، تو کہتے ایک لکڑی کے ساتھ حضور نے زمین کریدنی شروع کر دی، اور دیر تک حضور نے چہرہ نور کو
زمین کی طرف جھکائے رکھا، گویا زمین شرف دیدار حاصل کرتی رہی۔ دیر تک چہرہ نور جھکا رہا زمین کی جانب، حضور نے رخ نور کو پھیر لیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نہ بڑے، جب حضور ہمارے قریب ہوتے تھے تو ہمارا خیال ہوتا تھا کہ رحمت کی برکھا ہے، اپنے اپنے حصے کا کرم اڈیل لے اپنے اوپر۔ فرماتے ہیں منتظر تھے کہ حضور کب ہماری طرف رخ انور پھیریں اور ہم کریم سے کوئی بات سن سکیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم بڑے شدید منتظر تھے۔ دیر کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ انور اٹھایا، دیر کے بعد چہرہ انور اٹھایا۔ یہ دیکھیں تبلیغ ہو رہی ہے، اور جب حضور نے چہرہ انور اٹھایا تو آنکھوں میں آنسو تھے، رو رہے تھے۔ اور 3 دفعہ حضور نے فرمایا، کیونکہ قبر تیار ہو رہی تھی، 3 دفعہ نبی کریم نے فرمایا لوگوں، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اس کی تیاری کر لو، اس کی تیاری کر لو، اس کی تیاری کر لو۔ 3 دفعہ حضور نے یہ جملے دہرائے۔ کیوں؟ ایک میں تبلیغ کرتا ہوں، پر اس میں نہ درد ہے، نہ رونا ہے، نہ وہ لب و لہجہ ہے۔ ایک حضور دعوت دے رہے ہیں قبر کی تیاری کی، لیکن اس میں آنسو ہیں، اس میں خاص رغبت ہے غلاموں کے لیے۔ تو اپنی زندگی کے اندر جو ہمارا انداز تکلم ہے، ہمارا انداز گفتگو ہے، میں کہا کرتا ہوں کہ ہم نا دین کے لیے جب کلام کر رہے ہوتے ہیں تو شدت ہوتی ہے ہمارے جملوں کے اندر، بعض مقامات شدت کے ہوتے ہیں۔ آپ جہاد کی بات کر رہے ہیں، ناموس رسالت کی بات کر رہے ہیں، تو کسی جگہ آپ کے لب و لہجے کے اندر شدت کا ہو جانا برا نہیں ہے، بلکہ وہ اچھا ہے۔ لیکن میرے عزیز، ہر وقت ہی کچھ لوگ تلخ ہیں، انہیں کسی وقت بھی آپ ان سے ملاقات کر لیں وہ لوگ آپ کو پریشان ہی نظر آئیں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایسے بھی کمرے ہوں گے، جنت میں کچھ ایسے کمرے، کچھ ایسے مکانات بھی ہوں گے کہ باہر کھڑے ہوں گے تو اندر نظر آئے گا، اور اندر کھڑے ہوں گے تو باہر نظر آئے گا۔ یعنی ایک تو تم آئینے لگاتے ہو نا، وہ دیواریں اتنی شفاف ہوں گی کہ اندر باہر سے ان کا حسن دکھائی دے گا۔ حضرت سیدنا مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، کہتے ہیں میں نے فوراً عرض کی حضور وہ ملیں گے کس کو؟ وہ جو اتنے حسین گھر ہوں گے کہ دیواریں ہی شیشے کی محسوس ہوں گی، اندر باہر سے حسن کے جلوے دکھائی دیں گے، حضور وہ ملیں گے کسے؟ تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وہ اس کو ملیں گے جو گفتگو اچھی کرے گا، جو گفتگو اچھی کرے گا، لب و لہجہ اخلاق والا ہوگا، گفتگو اچھی کرے گا، لوگوں کو کھانا کھلائے گا، اور جب لوگ سو رہے ہوں گے تو وہ اٹھ کے اپنے رب کی عبادت کرے گا۔ اس شخص کو وہ مکانات ملیں گے جن کی دیواریں آئینے کی مانند ہوں گی، جن کا حسن تازہ ہوگا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے مزین کیا ہوگا، سنوارا ہوگا۔ ہم اگر تھوڑی سی توجہ کریں نا تو کئی دفعہ وقت گزر جاتا ہے، لہجہ نہیں بھولتا، لہجہ یاد رہتا ہے۔ آپ تو 2 منٹ کے لیے غصے میں تھے نا، تو آپ نے کوئی بات کر دی کسی غریب کو، کسی شخص کو، آپ غصے میں تھے، آپ نے کہہ دیا، اس بیچارے نے سن لیا، لیکن وہ باتیں اسے سونے نہیں دیتی، بار بار یاد آتی۔ کوئی آپ کے ساتھ تلخ کلام کر دے نا، کبھی تلخ گفتگو کر دے، بندہ جب سامنے آتا ہے وہ باتیں یاد آ جاتی ہیں، تکلیف ہوتی ہے، اور وقت گزر جاتا ہے۔ لڑائیاں ہمیشہ چل نہیں سکتی۔ لڑائی کتنی دیر کی ہوتی ہے؟ 1 دن کی، 2 دن کی۔ قتل بھی ہوں تو اگر قاتل کو پھانسی بھی ہو جائے تو پھانسی کے بعد بالآخر لڑائی تو ختم ہو ہی گئی نا۔
لڑائی ہمیشہ چلتی، تلخی ہمیشہ چل سکتی نہیں۔ تلخی روٹین میں چلنے والا سکہ، کچھ سکے روٹین میں چلتے وقتی ہوتے، یہ جو غصے کا لب و لہجہ ہے، تلخی کا سکہ، یہ بھائی روٹین میں نہیں چلتا، اس نے ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ روٹین میں پیار ہی چلتا ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں حضور پہلے دن مدینہ منورہ آئے، میں زیارت کے لیے گیا تو میں نے مسکراتے دیکھا، 10 سال میں دیدار کرتا رہا، اور وصال سے چند دن پہلے بھی میں نے زیارت کی تو مدینے والے محبوب کو مسکراتے ہوئے ہی دیکھا ہے۔ یہ جو آپ کا لب و لہجہ ہے نا، اخلاق والا، حسن والا، مسکرانے والا، یہ لب و لہجہ نا ذرا لمبا چلتا ہے، یہ روٹین ہے، یہ روز چلے گا۔ یہ سکہ وہ ہے جو رائج الوقت رہتا ہے، یہ کبھی بھی ختم ہونے والا یہ خزانہ ہے۔ تو یہ جو آپ کا تلخ لب و لہجہ ہے، یہ روٹین نہیں۔ عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ مثال دینے کے لیے بات سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں ایک شخص جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جایا کرتا تھا تو شیر سے دوستی ہو گئی، یعنی ڈائریکٹ بادشاہ سے دوستی ہو گئی، اور بادشاہ بھی وہ جو جنگل کا بادشاہ ہے، جنگل کے بادشاہ سے دوستی ہو گئی۔ اب وہ لکڑہارا غریب آدمی تھا، لکڑیاں تو کاٹنی ہوتی تھی، تو وہ جنگل کا بادشاہ اعلان کر دیتا جانوروں کو کہ میرا دوست آیا، ایک تو کوئی تنگ نہ کرے، اور دوسرا یہ کہ سب لوگ مل کے اس کے ساتھ تعاون کرے۔ کبھی کوئی جانور لکڑیاں اکٹھی کراتا، کبھی کوئی اپنی پشت پہ گدھا، بیل، گھوڑا، خچر رکھ کے وہ لکڑیاں باہر چھوڑنے آتا۔ تو اب اس کی بڑی دھوم مچ گئی جنگل کے اندر، لکڑہارا مزدور تھا، وہ بادشاہ سے دوستی کر کے بادشاہ ہی بن گیا۔ وہ گھر آ کے نا بیوی کو اکثر بتاتا کہ میرا ایک دوست ہے، میں جاتا ہوں تو ساری پہلے ہی مخلوق کھڑی ہوتی ہے میرے استقبال کے لیے۔ دوستی جو بڑے سے ہو گئی ہے۔ بنا ہے شاہ کا مصاحب تو پھر یہ ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ ہمیں تو پوچھتا ہی کوئی نہیں، یہ تو بنا ہے شاہ کا مصاحب تو پھر یہ ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ تو وہ لوگوں کو بتاتا، بیوی کو بھی بتاتا دوست ہے، تو بیوی کہنے لگی اتنی تو تعریفیں کرتا، یہ نہیں بتایا کہ وہ جنگل کا شیر ہے، بنیدہ دوست بتا دیا۔ بیوی کہنے لگ گئی کہ تو اتنا جو اس کا ذکر کرتا ہے تو کسی دن بلا نا، بلا کسی دن، تاکہ اس کی دعوت کریں۔ اب اس نے پھر نہ اس کو پردے میں رکھا، کیا کہتے ہیں آج کل سرپرائز دینا ہے، ان کا سرپرائز دینا ہے جی، پردے میں رکھا کہ وہ شیر ہے۔ تو وہ بلا لیا گھر، اب اس کے لیے کچا گوشت، ظاہر ہے شیر نے کچا گوشت سکھانا تھا۔ وہ کہنے لگی پکانا کس طرح کا ہے؟ وہ کہنے لگا جب وہ آئے گا پھر بتاؤں گا۔ اب وہ کچا گوشت 2-3 بکرے ذبح کر کے ڈال دیے، وہ آ گیا شیر۔ عارف رومی کہتے ہیں جب وہ آیا نا تو اس کی بیوی نے دیکھا، اس نے ایک سخت جملہ کہہ دیا، کہنے لگی اوہو میں سمجھی تھی پتہ نہیں کون ہے، اس طرح کے درندے تیرے یار ہیں، کتے بلے دوست بنائے ہوئے، یہ کیا بات ہوئی؟ خیر وہ شیر نے سن لیا، گوشت کھایا، وہ چلا گیا۔ اگلے دن لکڑہارا لکڑیاں کاٹنے گیا تو شیر نے ملاقات کرتے لکڑہارے سے کہا کہ یہ نا کلاڑی اٹھا اور میری پشت پہ نا ایک زخم کر دے۔ اس نے کہا نہیں میں یہ کام نہیں کرتا، تو میرا دوست ہے۔ اس نے کہا سن بھائی، میں نے پیار سے کہا ہے تو مان جا، ورنہ میں ہوں شیر، میں نے تجھ سے منوا ہی لینا ہے، میں کوئی تکلیف دوں گا مناسب نہیں، تو کر۔ اس نے کلاڑی اٹھائی اور اس کی پشت پہ ایک زور سے زخم لگا دیا، خون بہنے لگا۔ اس نے کہا تو نے آج کے بعد آنا ہے، لکڑیاں کاٹنی ہے، تجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا، بس یہ ایک حکمت تھی جو میں نے کیا ہے۔ قصہ مختصر، وہ آتا رہا، لکڑیاں ملتی رہی، خدمت بھی ہوتی رہی، 6-8 ماہ گزر گئے۔ ایک دن شیر اس سے کہنے لگا یہ میرے ذرا بال اٹھا کے دیکھ، وہ جو تو نے زخم لگایا تھا وہ کہاں پہ ہے؟
اس نے وہ بال اٹھا کے دیکھا تو زخم ملا ہی نہیں، کئی جگہ پہ ٹٹولا کا یار یہاں تھا یہاں تھا یہاں تھا۔ شیر نے پھر کیا کمال جملہ کہا، اس نے کہا کہ وہ جو کلاڑی کا زخم تو نے لگایا تھا نا وہ مکمل ہو گیا، لیکن تیری بیوی کا جو لہجہ تھا اور اس کی جو تلخی تھی وہ آج تک میرے ذہن میں موجود ہے۔ غالباً عنایت اللہ مرحوم کی بات ہے، ایک گزرے ہیں کالم نگار یا قدرت اللہ شہاب کی، وہ کہتے ہیں کہ میں کسی نے ان سے کہا کہ تم کسی سے کچھ لیتے نہیں، خودداری کیسے سیکھی؟ تو کہنے لگے ایک مہنگے ہوٹل میں روٹی کھانے گیا، تو اس مہنگے ہوٹل کا جو چوکی دار بابا تھا نا وہ سردیوں میں اس طرح کے کپڑے پہن کے آیا کہ ٹھٹر رہا تھا، کہاں پر آتا۔ تو میں نے آگے بڑھ کے کہا کہ بابا تیرے پاس موٹے کپڑے کوئی نہیں؟ کہتا بیٹا ہوتے تو میں نے پہنے نہ ہوتے۔ تو کہتے میں نے کہا کہ اس وقت رات ساری تو نے ڈیوٹی کرنی ہے تو انہی کپڑوں میں رہو گے؟ تو کہتے ہیں کہ وہ کہنے لگا ہاں بیٹے کیا بتاؤں، 4 بچے، بوڑھا ہوں، ان کی نوکری کرنی ہوتی ہے اور ان 4 بچوں میں صرف بیٹیاں ہیں، بیٹا ہے کوئی نہیں میرے پاس۔ تو میں تو آج چائے پینی تھی تو میری بیوی مجھے کہہ رہی تھی کہ تھوڑی سی پتی اور 1 کپ دودھ گھر میں پڑا ہے، بچے سوتے ہیں تو آپ کو بنا کے دیتی ہوں۔ کہتے میں تو چائے اس طرح پیتا ہوں جس طرح دوائی پی جاتی ہے۔ تو میں نا وہ تھوڑی سی سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام غریبی، تو میں نے وہ چائے میری بیوی بنا کے لائی ہے، تو میں نے کہا بھلی مانے تجھے بھی ٹھنڈ لگ رہی ہوگی تھوڑی، تو بھی پی لے۔ تو اس نے کہا نہیں آپ نے ساری رات چوکی دارا کرنا ہے، آپ پیے۔ کہتے میں پی کے آ گیا ہوں۔ کہتے عین عشاء کا وقت تھا، سردی کا موسم تھا، گھاس تھی باٹ، ہوٹل کے بابا کھڑا تھا۔ کہتے میں نے نا بابے کی بات سنی تو میں نے سمجھا کہ اس وقت کا سب سے بڑا سخی میں ہی ہوں، اور میں لگا ہوں قارون کے خزانے کو جوتا مارنے، لگا ہوں میں بہت بڑی سخاوت کرنے۔ کہتے میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 5 آنے نکال کے بابے کو دیے۔ میں نے کہا بابا لے جاؤ، اکٹھی چینی لے جاؤ، اور 5 آنے کا بڑا کچھ آیا کرتا تھا اس زمانے میں، اکٹھی چینی اور پتی لے جاؤ اور گھر میں چائے پیو۔ کہتے اتنی دیر ہوئی تو عشاء کی اذان ہو گئی، اور جب مؤذن نے اذان پڑھی اور میں نے 5 آنے بڑھائے تو بابے نے لپیٹ کے مجھے دیے۔ کہنے لگے میں تو تجھے اچھا آدمی سمجھا تھا، تو نے مجھے کیا سمجھ لیا ہے؟ میں نے اچھا سمجھ کے دکھڑا سنایا اور تو مجھے کیا سمجھ بیٹھا؟ یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں؟ یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو۔ کہا جا رکھ اپنے پیسے۔ اور کہتے ہیں پھر میں نے اس بابے کو دیکھا، اس نے جوتے اتارے اور ٹھنڈی گھاس پہ اس نے اللہ اکبر کہہ کے نماز کی نیت باندھی، اور کہتے ہیں جب وہ سجدے میں گیا تو میں محو حیرت تھا، اور جب بابا تحیات پہ بیٹھا تو میں رو رہا تھا۔ میرا دوست کہنے لگا کیا ہوا؟ میں نے کہا آج مجھے سمجھ میں آیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، آج بات سمجھ میں آئی ہے، آج سمجھ میں آئی، ایاک نعبد و ایاک، یہ آج مسئلہ سمجھ میں آیا ہے۔ کہتے ہیں اس بزرگ نے سلام پھیرا اور کہنے لگا تو ابھی گیا نہیں؟ میں نے کہا بابا میں تیرے جلوے دیکھ رہا ہوں، میرا تحفہ قبول کیوں نہیں کیا؟ تو کہتے ہیں بابا رو پڑا۔ کہنے لگا بیٹا اگر 5 آنے مانگ کے کھانے ہوتے تو میں رات کو سردیوں میں مزدوریاں نہ کرتا، اپنے پیسے گھر لے جا، میرا رب مجھے محنت کے ساتھ اتنا دیتا ہے کہ میں بیٹیاں بھی پال لیتا ہوں اور روٹی کھا کے سوتا ہوں، تو جب مجھے اللہ نے محتاج نہیں کیا تو میں محتاجی کیوں دکھاتا پھروں؟ کہتے ہیں میں ساری زندگی اس کو دعائیں دیتا رہا، خوددارا، خوددار بنو، خوددار بنو، خوددار بنو۔ اب تو ہماری ملت کا جوان، میں بڑا رونا روتا ہوں، یہ ملت کے جوان، او ملت کے دوستو، جوان بچے، جوان 34 سال کا خوبصورت جوان، طاقتور، بھائی تو کیا کام کرتا؟ کہتا میں کوئی کام نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہتے 2 بھائی کرتے ہیں کام، وہ گئے ہوئے دونوں یورپ، تو میں ان کے پیسوں کا حساب کرتا ہوں پیچھے سے۔ تو اپنی عمر دیکھ، اور اگر تیر پوچھ لیں دوہرا کے کہ تو کیا کرتا ہے تو کہتے ہو کاغذ جمع کرائے ہیں باہر جانے کے لیے۔
تو میں نے کہا باہر بعد میں چلے جانا، یہاں کوئی کام نہیں کرنے والا۔ ہمارے بزرگ تو مشورہ دیا کرتے تھے، دیس اپنے دیاں ولہ نالو تمبے کھادا دے کدی تمبا۔ سلطان بہو فرمایا کرتے تو تمبے کدی تربوز نہیں تھیندے، پاویں سہ منا گڑ پائیے، یہ میٹھا ہو سکتا؟ تو بزرگ کہتے ہیں دیس اپنے دیاں ولہ نالو تمبے لا لا کھائیے، ایمی غیر ملک دے باغاں اندر میوے کھان نہ جائیے۔ ادھر رہ، یہاں کام کوئی نہیں ملتا، یہاں کوئی ڈیوٹی نہیں، یہاں کوئی محنت نہیں، جدوجہد کر آگے بڑھ۔ میرے بھائی مانگے نہیں، سوال نہیں کرے، ہاتھ نہ پھیلائیں۔ نبی پاک کی پسند کیا ہے؟ سنو بخاری میں حضور نے فرمایا بھیک مانگنے والے مومن سے وہ مومن اچھا ہے۔ حضور اپنی امت کو مشقت میں نہیں ڈالتے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، پر فرمایا بھیک مانگنے والے، ہاتھ پھیلانے والے مومن سے مجھے وہ والا مومن پسند ہے جو ایک رسی لے کے پہاڑ پہ چڑھ جائے اور پھر لکڑیاں اس رسی سے باندھ کر اپنی کمر پر اٹھائے اور بازار لے جا کر بیچے، خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے۔ مجھے وہ مومن زیادہ اچھا لگتا ہے۔ کشکول طلب پھیلانا، مانگنا، سوال کرنا امت مسلمہ کا یہ شیوا نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا میں کوئی پیشہ برا نہیں۔ حضرت داؤد لوہے کا کام کرتے تھے، لوہے کا کام حضرت داؤد کو کئے برا لوہار کو، یہ حضرت داؤد کرتے تھے، خود نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام لکڑی کا کام کرتے تھے، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کھیتی باڑی بھی کرتے تھے اور کپڑا بھی بنا کرتے تھے، اماں حوا گھر کے اندر کپڑا بنتی تھی، یہ پیشے برے ہیں؟ حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سیا کرتے تھے جو ہمارا درزی کام کرتا ہے، یہ پیشے برے ہیں؟ ایک پیشہ برا ہے دنیا میں، ایک پیشہ، وہ ہے کسی سے مانگ کے کھانا۔ برتن دھونے والا برا نہیں ہوتا، جھاڑو دینے والا برا، چوکی دارا کرنے والا برا۔ نوجوان کہتا ہے میری پھوپھی مہربان ہو جائے تو میں لندن چلا جاؤں، ماموں مہربانی کرے تو امریکہ چلا جاؤں، کوئی بندہ میرے اوپر نظر کر دے تو میں بچ جاؤں۔ بندوں کے سہارے کیوں ڈھونڈتا ہے؟ سہارا ڈھونڈنا ہے تو یا بیت اللہ شریف کے رب کا ڈھونڈ یا گنبد خضرا والے مصطفیٰ کا تلاش کر۔ یہ سہارا تجھے اونچا کرے گا، یہ تجھے بڑا کرے گا، یہ سہارا تیرے اندر قوت اور طاقت پیدا کرے۔ کن لوگوں کے پیچھے؟ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے کوئی اپنے فضل سے چیز دے دے، کچھ لوگ نہ زیادہ نیک بن جاتے، کہتے ہیں جی لینا نہیں چاہیے ویسے۔ تو آؤ میں آپ کو ایک حدیث پاک سناؤں، یہ بخاری مسلم دونوں میں۔ اگر خود بخود مل جائے نا کسی شخص کو، خود بخود مل جائے، میر تقی میر نے کہا تھا تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، مولا ہم تو جس گھر میں رہے تیرے ہی مہمان رہے۔ اگر کسی کو مل جائے تو بخاری مسلم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو